بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کی چھٹی فصل ہے، تو آج ہم نے پڑھنا ہے کلمات عرب پر دو قسمیں۔ کلمات عرب پر کتنی قسمیں؟ دو۔ کون کون سی؟ معرب اور مبنی۔ معرب اور مبنی۔ معرب اور مبنی یہ کس قسمیں ہیں؟ کلمات عرب۔ کلمات عرب کی کتنی قسمیں؟ دو، معرب اور مبنی۔ سب سے پہلے ہم نے معرب کی تعریف کی طرف جانا ہے کہ معرب کی تعریف کیا ہے۔ معرب کی دو طریقوں سے تعریف کی گئی ہے، جو ہدایت الناف کے اندر یا کافیہ کے اندر یا شرح الجامی کے اندر تعریف ہے نا، وہ تھوڑی مشکل ہے، ویسے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ معرب ایسا اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ کس کے ساتھ؟ غیر کے ساتھ۔ معرب کی کیا تعریف ہے؟ ایسا اسم جو غیر کے ساتھ کیا ہو؟ مرکب ہو۔ غیر کے ساتھ کیا ہو؟ مرکب ہو۔ یہ دیکھا ہے آپ نے کہ مرکب کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھی ہے۔ مرکب کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھی ہے، کیا تھی؟ کہ وہ ہوتا جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے۔ دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے۔ تو غیر کے ساتھ یعنی ایسا اسم جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ مرکب ہو۔ ایسا اسم جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل جائے اسے مرکب کہتے ہیں۔ ایک اسم، ایک کلمہ جو دوسرے کلمہ کے ساتھ مل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ تو معرب کی تعریف کی تین چیزیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ غیر کے ساتھ کیا ہو؟ مرکب ہو۔ دوسری قسم ہے کہ عامل کے ساتھ ملی ہو۔ عامل کے ساتھ، غیر کے ساتھ مرکب ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہو۔ غیر کے ساتھ بھی مرکب ہو اور عامل کے ساتھ بھی ملی ہو۔ تیسری چیز ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ معرب کی کیا تعریف ہے؟ معرب کی تعریف میں تین چیزیں ہیں۔ معرب کی تعریف میں کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ کیا ہے کہ ایسا اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، ایسا اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور ایسا اسم جو عامل کے ساتھ ملی ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ جب اس کے اندر یعنی دو چیزیں جو پائی جائیں، دو چیزیں وجودی ہیں، دو چیزیں وجودی ہیں، دو چیزیں جو اس اسم کے اندر کیا ہو؟ پائی جائے، اور ایک ایسی چیزیں جو عدم موجود ہے، عدم موجود ہے، جو نہ پائے جائے، جو نہ پائے جائے۔ اب ہے کہ غیر کے ساتھ بھی مرکب ہو اور عامل کے ساتھ بھی ملی ہو۔ جیسے مثال ہے، ویسے یہ زید ہے، زید۔ اب یہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مرکب نہیں ہے، نہ یہ عامل کے ساتھ ملا ہوا ہے، نہ یہ عامل کے ساتھ ملا ہوا ہے، بلکہ یہ اکیلا کیا کلمہ ہے۔ اکیلا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ۔ آپ نے پڑھنا ہے کلمات۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ کلمات۔ یعنی کلمات عرب پر دو قسم ہے، معرب اور مبنی۔ کلمات پر کتنی قسمیں؟ دو قسم، معرب اور مبنی۔ تو معرب کی کیا تعریف ہے؟ جو غیر کے ساتھ مرکب، جو کس کے ساتھ مرکب ہو؟ غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ جیسے جا زید، جا زید، جا زید۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں یہ اکیلا تھا، غیر کے ساتھ مرکب نہیں تھا، غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، اور یہاں یہ غیر کے ساتھ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ غیر کے ساتھ کیا ہے؟ مرکب ہے، یعنی دوسرے اسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرے اسم کے ساتھ ملا۔ اب یہ چیز پائی گئی ہے اس کے اندر، یہ چیز اس کے اندر آ گئی ہے، یہ غیر کے ساتھ مرکب ہو گیا، اسم غیر کے ساتھ مرکب ہو گیا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ عامل کے ساتھ ملی ہو۔ عامل کے ساتھ ملی ہو۔ معرب کی تعریف کیا ہے؟ کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہو۔ یہ عامل کے ساتھ، یہ جا عامل ہے، جا کیا ہے؟ عامل ہے۔ زید، جا فعل، زید اس کا فاعل، جا فعل، زید اس کا کیا ہے؟ فاعل۔ اب آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ مبنی اصل کے ساتھ یہاں مشابہ ہوگا تو پھر وہ معرب نہیں ہوگا، پھر وہ معرب نہیں ہوگا۔ جیسے جا ہاؤلاء، جا ہاؤلاء۔ اب یہ جو ہاؤلاء ہے نا، یہ ہاؤلاء یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ یہ کیا مبنی الاصل کے مشابہ ہے؟ کس کے مشابہ ہے؟ مبنی الاصل کے۔ آپ نے پڑھنی ہے معرب کی تعریف۔ آپ نے کس کی تعریف پڑھنی ہے؟ معرب کی تعریف۔ معرب کی کیا تعریف ہے؟ کہ معرب ایک ایسا کلمہ جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، جو
غیر کے ساتھ مرکب ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو، اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، مرکب مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ زید اکیلا ہے، غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، عامل کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ معرب نہیں ہے، یہ معرب نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ زید یہی اسم کہ یہاں عامل کے ساتھ یعنی کہ مرکب ہے، غیر کے ساتھ کیا ہے؟ مرکب ہے، اور اس کے اندر عامل بھی پایا جا رہا ہے، اس کے اندر عامل بھی پایا جا رہا ہے، اور یہ مبنی اصل کا مشابہ بھی نہیں ہے، مبنی اصل کا مشابہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کلمات عرب پر دو قسمیں، پہلی قسم معرب ہے۔ معرب کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ غیر کے ساتھ ایسا اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ نومیر والوں نے جو تعریف کی ہے نا معرب کی، وہ یہ ہے کہ معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ بدل جائے، یک کے بعد دیگر، ایک دوسرے کے بعد، ایک دوسرے کے بعد۔ نومیر کے اندر معرب کی تعریف کیا ہے؟ یہ معرب کا حکم ہی ہے، تعریف تو وہی ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہو، مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہ نومیر کے اندر جو تعریف ہے یہ حکم ہی ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہی ہے، اس کو ہم تعریف ہی بولتے ہیں۔ عام یہی ہے لوگوں کے اندر معروف کہ نومیر کے اندر تعریف یہی ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ بدل جائے، عامل کے ساتھ کیا ہو جائے؟ بدل جائے، جس کا آخر۔ اب دیکھیں ادھر توجہ کریں، جا آنی یہ عامل ہے، جانی کیا ہے؟ عامل ہے۔ رائی تو بھی عامل ہے، با بھی عامل ہے، با بھی عامل ہے، یہ تین عامل ہیں۔ کتنے عامل ہیں؟ تین۔ اب اس کے اندر جو معرب ہوگا، جو اسم ہوگا، ان تینوں نے اس اسم کے آخر کو تبدیل کرنا ہے، ان تینوں نے اسم کے آخر کو تبدیل کرنا ہے، تب جا کے وہ معرب بنے گا، یہ عامل ہے۔ اور عامل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں، عامل وہ ہوتا ہے جو معنی کو چاہے، جو کس کو چاہے؟ معنی کو چاہتا ہے۔ عامل کس کو چاہتا ہے؟ معنی کو۔ جیسے جا آنی آیا میرے پاس، کون آیا؟ اب معنی کی آگے ضرورت ہے، ترجمے کی ضرورت ہے۔ اب جا آنی یہ کس کو چاہتا؟ معنی کو چاہتا ہے۔ اسی طرح رائی تو میں نے دیکھا، رائی تو میں نے دیکھا۔ اب یہاں رائی تو کو معنی کی ضرورت ہے، کس کو دیکھا؟ اب یہ خبر نہیں ہے۔ اسی طرح با معنی ہوتا ہے ساتھ، با معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ یہاں با کو بھی معنی کی ضرورت ہے، با کو کس کی ضرورت ہے؟ معنی کو۔ تو عامل کی تعریف کیا ہے؟ عامل وہ ہوتا ہے جو معنی کو چاہے، اور معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اعراب کو چاہے، جو کس کو چاہے؟ اعراب۔ اعراب ہوگا تو معنی بنے گا، اعراب ہوگا تو جب اعراب ہی نہ ہو تو معنی کیسے بنے گا؟ تو دیکھیں جا آنی زیدن، جانی زیدن۔ اب یہاں زیدن کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ پیچھے فعل ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے فاعل پڑھنا ہے، فعل ہے پیچھے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے کیا پڑھنا ہے؟ فاعل پڑھنا ہے۔ آگے کیا پڑھنا ہے؟ فاعل۔ کہ آیا میرے پاس، کون آیا؟ آنے والا کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فاعل۔ اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اس کی سمجھ آ گئی؟ آگے یہی لفظ ہے، آگے لفظ یہی ہے، زیدن، زیدن۔ اب عامل تبدیل ہوا، جانی کی جگہ رائی تو آ گیا، تو اعراب بھی کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا، اعراب کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ رأیت زیدن، رأیت زیدن۔ اب زیدن کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ رأیت کا مفعول بنا، رأیت کا کیا بنا؟ مفعول بنا، اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے جا باغ، یہ تو یہاں کیا پڑھنا ہے؟ بھی زیدن۔ اب یہاں با جو ہے نا یہ زید کو جر دے رہی ہے، با کس کو جر دے رہی ہے؟ زید کو جر دے رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عامل کے تبدیل ہونے کے ساتھ اسم کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، معرب کا آخر کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے، معرب کا آخر کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ٹھہرے گا؟ فاعل۔ اب یہ جو ہے نا زیدن، یہ جا کا فاعل ہے، اور زیدن جو ہے نا یہ رأیت عامل کا مفعول ہے۔ آگے جو ہے نا مضاف الیہ با کا جو ہے نا یہ
زیدن کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ آگے ہے مبنی، آگے کیا ہے؟ مبنی کی تعریف۔ کس کی تعریف ہے؟ مبنی۔ مبنی یہ تعریف معرب کا الٹ ہے۔ معرب کا کیا ہے؟ معرب کی تعریف کیا تھی؟ کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ بدل جائے۔ اور مبنی کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ نہ بدلے۔ مبنی کی تعریف کیا ہے؟ کہ مبنی وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ نہ بدلے۔ جیسے جانی ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مرت بیا، دیکھیں عامل تبدیل ہو رہا ہے لیکن مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہو رہا، مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہو رہا۔ مبنی کی پھر دو قسمیں، مبنی کتنی قسمیں؟ دو، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ اب مبنی الاصل بھی تین چیزیں ہیں، مشابہ مبنی الاصل بھی تین چیزیں ہیں۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں اور مشابہ مبنی الاصل بھی تین چیزیں، جیسے افعال میں سے فعل امر، فعل ماضی اور تمام حروف۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ کون کون سی؟ فعل امر، فعل ماضی اور تمام حروف، تمام حروف۔ مشابہ مبنی الاصل بھی تین چیزیں، مشابہ مبنی الاصل بھی تین چیزیں۔ کون کون سی؟ اس مشابہ مبنی الاصل کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ مشابہ مبنی الاصل کتنی چیزیں؟ تین۔ کون کون سی؟ اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ مشابہ مبنی الاصل ہے، مشابہ مبنی الاصل۔ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، جیسے زید۔ اب زید اکیلا جو ہے یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، یہ اس میں متمکن ہے۔ جب یہ ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ مبنی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ مبنی۔ اسی طرح تیسری قسم مشابہ مبنی الاصل کون سی ہے؟ فعل مضارع کے نون جمع مؤنث اور نون تاکید، نون تاکید، یہ جو ہے نا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے۔ تو آج کیا کیا پڑھا؟ کلمات عرب پر کتنی قسمیں تھی؟ دو۔ کون کون سی؟ معرب اور مبنی۔ معرب اور مبنی۔ معرب کی کیا تعریف تھی؟ کہ معرب وہ ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ بدل جائے، جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ بدل جائے۔ اور مبنی کی تعریف کیا ہے؟ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ نہ بدلے۔ تو مبنی کون کون سی چیزیں؟ مبنی کی دو قسم، مبنی اصل اور مشابہ مبنی اصل۔ مشابہ مبنی اصل، مبنی اصل کون کون سی چیزیں؟ فعل امر، فعل ماضی، تمام حروف۔ اور مشابہ مبنی اصل اس میں غیر متمکن، اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو اور فعل مضارع کے نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے صیغے جو ہے نا یہ بھی کیا ہے؟ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ اور معرب دو چیزیں، معرب کتنی چیزیں؟ دو۔ کون کون سی؟ معرب اسم متمکن جب ترکیب میں واقع معرب ہے، اسم متمکن جب ترکیب میں واقع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع، فعل مضارع کے نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے جب خالی ہو، جیسے لفظ ہے یضرب۔ اب یہ ہے نا یضرب، کیا ہے؟ یضرب، یضرب، جب اس کے پیچھے لگے گا نا حروف جوازم، حروف جوازم، وہ کیا کر دے گا؟ آخر کو ساکن کر دے گا، آخر کو ساکن کر دے گا، تو کیا بن جائے گا؟ لم یضرب، لم یضرب۔ اسی طرح اگر پیچھے حروف نواصب لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ آخر کو نصب دے گا، وہ لن یضربا، کیا بن جائے گا؟ لن یضرب، لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں نصب دیں گے تو اعراب آخر میں کیا ہوگا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا فعل مضارع نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے جب خالی ہوگا اس وقت اس کے علاوہ جو صیغے ہیں وہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ اور اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ معرب بن جائے گا۔